من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. محمد بشر لا كالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے سینوں کو اپنے دین کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے کھول دے. الم نشرح لک صدرک، اس کا ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھول نہیں دیا؟ دونوں لفظ میں نے گجرات میں سب سے پہلے پالنپور وغیرہ کر گیا تو اسی پہ تقریر کیا تھا، یہی تقریر پہلے. الم نشرح لک صدرک، شرح صدر کا تعلق صرف علم سے نہیں ہے بلکہ حلم سے ہے. علم معرفت اور حلم اخلاق. شرح صدر کے لیے صرف علم کی کافی نہیں ہوا نا، بلکہ حلم کی بھی ضرورت ہے. میں نے کہا میں نے کہا علم کا انتظام دارالعلوم سے قائم کر لیا آپ نے. علم کا انتظام دارالعلوم سے اس کا نظم کر لیا، انتظام کر لیا. حلم کا آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ شرح صدر ہر آدمی دعا کرتا ہے، رب اشرح لی صدری، ہمارے سینے کو کھول دیجیے. شرح ذہن میں صرف کتنا ہے، علم سے کھول دیجیے. بڑے بڑے مولانا لوگ ہیں علم کھول رہا، یہ شرح صدر. رب اشرح لی صدری، وہیں سے انقلاب آ گیا الحمدللہ اسی بیان سے. رب اشرح لی صدری، ہمارے سینے کو اللہ علم سے اور حلم سے کھول دیجیے. میں نے کہا علم کا انتظام آپ نے دارالعلوموں سے قائم کر لیا، وہ بھی ابھی ناقص. حلم کا تو آپ نے ارادہ بھی نہیں کیا ابھی تک. یہ حلم شرح صدر کی دعا تو کرتے ہیں، یہ شرح صدر کیسے حاصل ہو؟ وہ صرف دارالعلوم سے نہیں حاصل ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے مخصوص جگہ ہونی چاہیے جس میں علم کا انتظام ہو.
علم بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شرح صدر سے مشرف فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں فرعون کے. آپ جائیے، فرما رہے ہیں کہ یا رب العالمین رب اشرح لی صدری. میں نہیں کہ چلے گئے، دعا کیا انہوں نے، رب اشرح لی صدری. ہمارے سینے کو علم دیجیے اور حلم بھی دیجیے. دونوں مطلب ہے نا. معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے علم کی ضرورت ہے، اسی طرح علم کی بھی ضرورت ہے. دعوت کے لیے جا رہے تھے، فرعون کی طرف دعوت کے لیے جا رہے تھے. خدا کے بھیجے ہوئے تمام معجزات موجود تھے ان کے پاس، تھے کہ نہیں؟ مگر انہیں دعا کس کی؟ علم کی دعا کی. اسے علم پر بھی اکتفا نہیں کیا، علم کی دعا کی ہے. علم رب اشرح لی صدری. کہ اللہ سب معجزات اپنی جگہ پر، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس علم نہ ہو. علم کی ضرورت معلوم ہی نہیں، اور علم نہ ہو. علم سے دماغ صحیح ہوگا اور علم سے دل صحیح ہوگا. دونوں کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے، صرف علم کافی نہیں ہے دعوت کے لیے، بلکہ علم کی ضرورت ہے. رب اشرح لی صدری. ہمارے سینے کو علم سے، علم نافع سے، جو اللہ کو پسند آتا. قل رب زدنی علما. کسی چیز کی ذاتی کی دعا نہیں کی ہے. کیا کہا؟ قل رب زدنی. آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. کہیے. حضرت مفتی صاحب نے آگے بیان کیا، یہیں پر مفتی محمود صاحب نے اسی کو بیان کیا ہے. رب اشرح قل رب زدنی. اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو، ہمارے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے. علم کی کوئی حد نہیں، اور علم ہی کو ہمیں محدود سمجھتے ہیں. 3-4 سال کے اندر بس ہو گیا علم. فرماتے تھے حضرت ہمارے شاہ مسیح اللہ صاحب، صرف 1 سال دیوبند جانے سے تم کو علم حاصل ہو گیا. بہت کہتے تھے علم تو اصل ہے. قل رب زدنی علم. ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کہ علم بہت بڑی دولت ہے. وہ شرح صدر پر، علم شرح صدر کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہ بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ علم نہ ہو. علم نور ہے، مگر علم اس کو قابو میں رکھنے والا ہے. رب اشرح لی صدری. اے اللہ ہماری سینوں کو علم سے اور علم سے کھول دیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق. معمولی چیز تو نہیں نا. شرح صدر بہت کم لوگوں کو ہوا سے. اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے اس کو دیتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ علم بھی پیدا ہو جائے. اسی کو علم کیسے حاصل ہوگا، علم کیسے حاصل ہوگا، یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عظمت جبریل کے ساتھ ہر وقت ہے کہ خدا کی معیت. مگر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے جو ان سب چیزوں کے متخلق ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کے رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. نبی کو حکم رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم ہے، وہ دوسری جگہ ہے، لیکن نبی کو خود خطاب ہے صحبت اختیار کرنے کی نیکوں کی. نکلیے آپ حجرے سے،
حجرے سے نکلیے، مسجد میں جائیے، ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جن کا بدن بھی پورا ڈھکا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں قدر ان کی یہ ہے کہ نبی کو حکم رہا ان کے یہاں جاؤ گی۔ حضور حجرے سے نکلے، مسجد میں گئے، حضرت عمار فلاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اے میرے دوستو بھائیو، تم کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو کہا اے میرے دوست، مجھ کو حکم ہوا کہ میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، بیٹھے وہی۔ حضرت بلال، حضرت سلمان، نبی کو حکم رہا حجرے سے نکلیے، مسجد میں جائیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں۔ کتنی ضرورت ثابت ہوئی۔ جو چیز ضروری ہے نبی کے لیے ضروری ہے، جو ضروری ہے نبی کو اترو ما وہی ہے ایک میرا کتاب، آپ بھی تلاوت کیجیے۔ پھر مریدین نہیں تلاوت کریں گے، امتی نہیں، آپ کو بھی تلاوت کرنا، اترو تلاوت کیجیے آپ۔ تحفظا لالفاظہ، اسی تلاوت سے الفاظ کا تحفظ ہوگا، وہ تعبد اور اجر حاصل کرنے کے لیے تلاوت کیجیے، ہے کہ بہت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عام مومنین کے لیے ہے وہی انبیاء کے لیے بھی ہے، کوئی چیزیں تھی اس تلاوت دی۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، اب خود بھی پر ڈٹے رہیے، تب رونق آئے گی گھر میں۔ گھر میں کی وَأَمُرْ أَهْلَكَ، پہلے انہی کا ذکر ہے۔ یہ لوگ جب ٹھیک رہیں گے تو گھر ٹھیک رہے گا، گھر جمع ہوا رہے گا، پر رونق رہے گا۔ آپ اہمیت ہے، غور کیجیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ، آپ بھی ڈٹے رہیے، لیکن پہلے امر ہے لڑکوں کو۔ اس میں یہی ہے کہ گھر کے اندر جو رونق آئے گی، جب اہل و عیال بھی ہوں تب رونق آئے گی، اس کو بھی بنائیے، گھر کو بھی، ہے کہ نہیں؟ مطلب بہت میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں اتنا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی ڈٹے رہیے، سب وصبر نہیں ہے، صرف ذاتی لفظ ذاتی معنی بدارت کرتے ہیں کہ نہیں، وصبر علیہا نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھانے کی توفیق، سمجھنے سے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، نبی کو حکم رہا ہے، نکلیے حجرے سے آپ۔ ان کا حجرہ معمولی تھا، جبریل وہاں آتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے اس کمرے میں جانے میں، وہاں وہی نازل ہوتی تھی، لیکن وہاں ان کو بھی حکم رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ نکلیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا، ان لوگوں نے نہیں کہا کہ جا کے بیٹھو مجلس میں، سمجھ گئے فرق۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، خود حضور کو جو امت کے لیے حکم ہے وہی نبی کو حکم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت تھانوی نے کہیں لکھا، ہم نے سنا کہ نبی میں اور بادشاہ میں یہ فرق ہے کہ نبی جو کہتا ہے اس کا خود اپنے کو پابند کرتا ہے، بخلاف بادشاہ کے جو کہتا ہے اس پر پابندی نہیں کرتا۔ فرق نبی میں اور ملک بادشاہ میں یہ فرق ہے۔ ملک جو حکم دیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا عموماً، یہ ہے حضرت تھانوی کی، لیکن نبی جو کہتا ہے پہلے خود عمل کرتا ہے۔ بلغ ما انذر، اپنے اولاد کو پہلے کہیے، ہے کہ نہیں؟ سورہ مدثر میں اس میں طریق مولانا یہی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً تہجد کو بلاتے تھے، عموماً جاڑے میں بلاتے تھے، ہم بھی دوڑے جاتے تھے، یہ سب تھوڑا تھا، جو ہے وہ ٹھیک ہے، پل بھی نہیں ہے۔
پہچاوا بھی نہیں، سردی زبردست. جانے کے بعد پوچھے تم چادر نہیں ہوا، تم نے یہ نہیں کیا. پھر وہ بات کہتے دیکھو مجھے یہ بات کہانی ہے، پہلے میں اپنے سے خود کہتا ماشاء رسول اللہ صاحب مسلم امت وہاں تھالوی کے ممتاز ترین خلفاء میں سے کتنے مجاہدات کر کے آئے تھے. وہ بہت زیادہ کوئی وجہ نہیں تھے، لوگ ڈانٹ بھی دیتے تھے ان کو. جو خانقاہ کے لوگ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی ڈانٹ بھی سنیں گے، یعنی شیخ کی تمہاری بھی سنیں گے، ہمارے تو فائدے ہی ہے. اب اس طرح کوئی خانقاہ میں رہے گا کبھی جھگڑا ہوگا، سمجھ گے مجھے. کوئی ڈانٹ دیتا تھا، زیادہ وجہ نہیں تھے آگے سے لوگ. تو اس بنا پر ادھر کے لوگ ہوتے ہیں، اب کوئی نہیں جانتا تھا ڈانٹ دیتا تھا وسیع اللہ یہ کون وسیع اللہ ہے. تو یہ خود میں نے سنا ہے، فرماتے تھے مجھ کو جو ڈانٹ دیتے تھے، میں کہتا تھا ڈانٹ لو میرے لیے فائدہ مند ہے. وہ ڈانٹیں گے اس لیے تو آیا ہوں ان کی ڈانٹ سننے کے لیے شیخ کے. وہ ڈانٹے جاتے ہیں، ڈانٹیں گے تو مجھے فائدہ، تم ڈانٹو گے تبھی فائدہ ہوگا، میرا نفس مرے گا. اصلاح کے لیے جو اصلاح کے لیے جاتا ہے وہ جھک کے رہتا ہے. جھکاؤ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، معمولی بات نہیں بول سکتا. نبی کو حکم رہا ہے کہ اپنی امتیوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے. فوراً اٹھے حضور سے کے لیے کہا اے میرے بھائیوں. حضرت سلمان جن کا کپڑا بھی ٹھیک نہیں، تم کس لیے بیٹھے ہو؟ کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. کہا مجھ کو بھی حکم ہوا ہے کہ تم ان کے ساتھ جا کے اللہ کو پکارو. نبی کو حکم رہا ہے اپنے مجھے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللہ کا ذکر، صالحین کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے. مجھے نبی کو بھی نہیں چھوڑا. واصبر نفسك مع ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کے رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. یہ ترجمہ ماتھانی کی ترجمہ ہے بیان القرآن. یہ ترجمہ ہی اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. لفظ کتنا اچھا ہے، ترجمہ بھی ہونا چاہیے. اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے اپنی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. وہ غریب مسکین ہے، یہ نہیں کہ کسی وجہ سے ان کو آپ نظر انداز کر دیں. وہ اللہ کی تعلیم ہے. عمرہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا جھکاؤ اختیار کیا، جان لیا اللہ تعالیٰ نے. اب صبت واللہ جاء الاعمى ما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. یہ نہیں اختیار کرے نہ کرے، جہنم میں رکھیے، بھیج دوں گا جہنم میں، پھینک دوں گا ان کو. آپ ان مسکینوں کی طرف توجہ کیجیے جو میرے تعلیم ہے، جو علمی کہتا ہوا آ رہا ہے یا رسول مجھ کو سکھائیے. وہ زیادہ محتاج ہے آپ کے خطاب کا، آپ کے توجہ کا. یہ عمرہ ان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، پھر دل میں اللہ کا. اب صبت اللہ جا. ہمارے حضرت بعد میں اس پر بیان کرتے تھے کئی گھنٹہ ماشاء اللہ سے بیان ہی کرتے ہیں. اب صبت اللہ جاء الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. جو منہ پھیرے ہوئے اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں آپ، جو آپ کی طرف سے آ رہے ہیں ادھر سے روگردانی. نبی کو بھی ڈال دیا. لکھا شاہ صاحب نے بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ عمرہ تھے، یہ لوگ ایمان لاتے تو ایمان اسلام اور پھیلتا. ان غریبوں میں
اصولی طور سے تو یہ لیکن اللہ نے کہا کہ اصول نہیں چلے گا، ہم جو کہتے ہیں وہ چلے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان غربا پر جو طالبین خدا ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ضروری ہے. ان کی وجہ سے انقلاب آنے والا ہے. یہ جو ہے ابو ہریرہ اور یہ انہی کی حدیث چل رہی ہے، انہی لوگوں کی چل رہی ہے. روٹی بھی پوری نہیں ملتی تھی، کھانا بھی روزانہ نہیں ملتا تھا. اب ایک دو تھوڑے نا صفت ایک جانتے ہی سب وہی لوگ رہتے تھے جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے. وہیں کچھ جگہ کھجور کھا لیا، من اللہ کے ذکر میں. ہم کو خیال ہوتا ہے یا اللہ اسی پر کھجور کی ٹہنی بھوک لگی توڑ کے کھا لیا، جو کچھ ملا وہ تو نے بھیج دیا. لیکن وہی صفہ آج دنیا میں پھیلا ہوا. وہیں کی تعلیم تو وہی ہے. بہرحال اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خاطر آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کوئی تصوف کتاب نہیں مجھے، قرآن کہہ رہا ہے. اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر چکا ہے. قال السعدی فی تفسیر الآیہ فیہ الامر بصحبۃ الاخیار. سعدی نے کہا اس آیت کی تفسیر میں فیہ الامر بصحبۃ الاخیار، اخیار کی صحبت کو اختیار کرنے کو لازم کیا گیا ہے. وہ مجاہدۃ النفس علی صحبتہم، ان کی صحبت میں مجاہدہ اختیار کرو. کسی دوسرے کی صحبت میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اپنے خود پر مسئلہ میں بیٹھنا تو آسان، لیکن آ کر کے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے یہ بہت بڑے مجاہدے کی بات ہے. جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی کیا ہوگا. ہم لوگ کا مقام سب سے بڑا ہوا ہے اللہ کے لیے گھومنا ہے. اللہ کے لیے بہت یہ مولانا کی کتابیں وہی ہے نا. یہ مولانا کتاب عربی کی دیا انہوں نے، اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس، عربی کے لیے دے دیا تھا انہوں نے. ہم نے دیکھا، ہم کو اچھی معلوم ہوئی. یہ بھی افریقہ کے ہیں. ان کی برکت سے یہ کتاب ہم نے لکھی، ترجمہ کیا، بہت محنت کیا کہ نہیں سب مل کر کے تب محنت کیا. تو عربی میں دیے تھے تو افریقہ تک پہنچا نہیں نا. یہ کتنی عمدہ عبارت سمجھا. قال السعدی رحمہ اللہ فی تفسیر الآیت فی الامر بصحبۃ الاخیار. صالحین نے لیا اخیار کا لفظ لیا ہے. اخیار کا لفظ اچھا لگتا ہے نہیں؟ ابرار کے وزن پر اخیار ہی آتا ہے. میں کہتا ہوں کیا ہے کیا نام بھی رکھا کسی کو. اخبار الاخیار ایک کتاب ہے شیخ عبداللہ محمد دہلوی، اخبار الاخیار فی الامر بصحبۃ الاخیار ومجاہدۃ النفس علی صحبتہم ومخالطتہم. اور نفس کا مجاہدہ ہے ان کی صحبت میں، ان کے مخالطت میں اختیار کرو. مجاہدہ ہوگا ضرور آنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، ہر جگہ. تو یہ بھی ومجاہدۃ النفس علی صحبتہم ومخالطتہم وان کانوا فقراء. ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا کتنی بڑے اعتماد میں ہو.
اس کے لیے اپنے کو جھکانا ہوگا. کتنا اچھا ہے. وہ مجاہدۃ النفس علی صحبت، یعنی اخیار کی صحبت میں بیٹھنے میں کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت ہوگی. اور مخالطت ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھنے میں، وہیں کانو فقراء، اگرچہ فقراء ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کی تفسیر بیضاوی کر رہے ہیں، سعدی نے لکھا ہے. وہیں کانو فقراء، اگرچہ فقراء ان کی صحبت میں بیٹھو. فإن فيه صحبت من الفوائد، کہتے ان حضرات کی صحبت میں اتنے فوائد ہیں جس کا احسا نہیں ہو سکتا. یہ لکھ رہے ہیں لا ہوتا. وإن كانوا فقراء وإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى، اس کا احسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ. بمبئی میں بہت سے لوگ جاتے تھے، ہم لوگ تھے. ظاہر ہے کہ بمبئی سے مرکزی ہے تمام لوگوں کے یہاں کے ہمارے دیہات کے. تو حضرت کہتے تھے جا کے ان سے کہہ دینا کہ آئے ہو بمبئی میں کھانا لے کے اپنے رشتے دار کے نہ کھانا، یہاں کھانا، یہاں کے کھانے میں نور ہے. یعنی خانقاہ کا کھانا کھانا. مجھ سے خود کہتے تھے، کیونکہ برادری کے لوگ جاتے تھے، برادری کے بہت ہیں بمبئی میں، فرماتے تھے کہ جا کر تو کھانا یہیں کھائیں گے، یہاں کے کھانے میں نور ہے. وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت میں نفس کے مجاہدہ کرنے اور ان سے ملنے جلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ ہم لوگ ترجمہ ٹھیک ہے. ترجمہ اگرچہ وہ فقراء فقیری بہت پاؤ گے، اپنے کو جھکایا تم نے اللہ کے لیے. جس نے جھکایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان. سب سے پہلے تو جھکانا ہی ہوتا ہے، کسی کے پاس جانے میں سب سے پہلی چیز تو جھکا. نعم الامیر علی باب الفقیر، جھکائی کی وجہ سے بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے میں جاتا ہو. حضرت حاجی صاحب کبھی کبھی کوئی امیر آتا تھا تو اس کے لیے اٹھ جاتے تھے کھڑے ہو کے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ امیر کے لیے اٹھتے ہیں؟ تو کہا امیر کو وجہ تھوڑا اٹھتا ہوں، نعمہ کو وجہ سے اٹھتا ہوں. حالانکہ عالم نہیں تھے. نعم الامیر، وہ امیر بہترین امیر ہے، اس کے لیے جھکتا ہوں. تو دیکھ کتنا عمدہ حضرت حاجی صاحب نقطہ. موری لوگ پھڑک گئے، وہاں قاسم صاحب یہ پڑا ہوا. نعم الامیر علی باب الفقیر. تو امیر کو ویسے نہیں اٹھا، نعمہ جو حضور کا لفظ نعمہ لگا ہوا ہے بہترین، اس بہترین کو ویسے میں اٹھ گیا. ہے کہ نہیں؟ حضرت حاجی صاحب کا علم ہے، یہ حاجی صاحب کا علم ہے. حاجی صاحب علم بھی رکھتے تھے. جو اس راستے میں اگر اللہ علم نہیں دے گا، علم بھی دے گا. من علم بما عمل، ہے کہ اس کو ایسا علم دیں گے جو اس کو نہیں حاصل تھا. کسی نے پوچھا، ماں قاسم صاحب نے یا ماں گنگوئی نے یا کسی نے پوچھا کہ حضرت، یا کسی نے پوچھا حضرت آپ فقر کو ترجیح دیتے ہیں غنا پر؟ حدیث میں نعم الامیر علی باب الفقیر، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. یہ ہے. انہوں نے کہا دیکھو اس کو نعمہ جو کہا ہے وہ چونکہ وہ فقر کی طرف مائل ہے. نعم الامیر ہے نا، بہترین امیر وہ ہے. کہتے اس وقت وہ امیر کو تعظیم نہیں ہے بلکہ نعمہ کی وجہ سے ہے. نعم الامیر علی باب الفقیر، وہ امیر جو ہے فقر کی طرف مائل ہے، فقیر کے یہاں آیا ہوا ہے. اور فقیر جو ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے وہ اگرچہ فقیر ہے لیکن اپنا ہاتھ بڑھائے ادھر تو وہ غنا کی طرف مائل ہوا، اس وجہ سے یہاں بھی فقر غالب ہے. امیر کی فضیلت اس بنا پر ہے کہ فقر کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، اور فقیر وہ بیشتر فقیر اس بنا پر ہے کہ وہ
غنا کی طرح ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، سمجھ گئے نا، مست ہو گئے، گنگوئی مار گئے. اس کی وجہ سے اپنے کو انہوں نے جھکا دیا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کو ان کے عمل کی وجہ سے مانتے ہیں، میں ان کے علم کی وجہ سے مانتا ہوں. خم کے از دریا درو راہ بود، خم کے از دریا درو راہ بود، پیش او جے ہونہا بادو نہت. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو کبھی پانی ختم ہوگا اس میں. ان حضرات نے اپنا راستہ خدا سے ٹھیک کر لیا ہے، ان کا علم تو وہیں سے براہ راست آتا ہے. قال ابو سفیان الخطابی المرء علی دینہ معناہ لا تخالف. شیخ ابو سلمان خطابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المرء علی دین خلیلی کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے دوستی کرو جس کے دین و امانت سے تم مطمئن ہو. اس کے دین سے مطمئن ہو تو تمہارے اندر دین آئے گا، ضرور آئے گا اعتقاد کا. حضرت حاجی صاحب کوئی عالم نہیں تھا، گئے وہاں قاسم صاحب گئے، وہاں گنگوہی گئے. علم کے ساتھ کیونکہ عمل تھا، اس بنا پہ یہ حضرات بھی جھک گئے. اس کے اندر دیکھیے کتنی عمدہ، دیکھ پڑھیے اس کو. تم اس سے دوستی کرو جس کے دین اور دیانت سے تم مطمئن ہو، اس لیے کہ جب تم مجھ سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا، اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو. اس طرح کی ایسے شخص سے دوستی نہ کر لو جس کا دین و مذہب پسندیدہ نہ ہو، ہرگز نہ. ولہذا یقول ابن مسعود اعتبروا الناس باخدانہم فإن المرء لا يخادع الا من يعجبه. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں سے ان کو پہچانو. کسی کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں سے پہچانو. اس وجہ سے آدمی نہیں دوستی کرتا نہیں مگر جس کو پسند کرتا ہے. اس وجہ سے اسی وجہ سے حضرت دیکھیے ترجمہ یہ ہے، اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر، اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جو اس کو پسندیدہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ہم نشین برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. خرید لو گے یا خود دے دے گا یا کچھ نہیں دیا ویسے تو خوشبو ہی تو آئے گی کچھ. اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس سے بدبو پائے گا. یہ حضور ہی مثال دے سکتے تھے. نبی امثال کا عالم ہوتا ہے. امثال بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلائے گئے. کہا جو تلاوت کرتا ہے اخلاق بھی درست رکھتا ہے. اس کی مثال کیا دی؟ نارنگی جیسی ہے کہ نہیں؟ جو تلاوت نہیں کرتا ہے عمل کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ چھوارے جیسی. اور جو تلاوت کرتا ہے یہ کرتا ہے اس کے کیا اندران جیسی بٹ کر. فرماتا ہے عرب عالم لکھتا ہے 4 چیزیں ہیں، اب اس میں دیر ہو جائے گی. 4 چیزیں ہیں. کہا نبی ہی مثال دے سکتا تھا، کوئی مثال نہیں دے سکتا تھا. جو تلاوت کرنے والوں کی تقسیم جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، الادب النبی عبدالعبید خولی نے لکھا ہے، پوری تفصیل لکھا ہے اس پر. اور کہا اے میرے دوستو اب تم ہی سوچ لو تلاوت کرنے والے تم کس میں ہونا چاہتے ہو. بڑے انداز سے لکھا، ہمارے حضرت کو فرض آ گیا ہے. الادب النبی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے الادب النبی. بہت سناتے ہیں. اترجا سب سے عمدہ پھل کیا ہے؟ اس کی خوشبو بھی ہے، اس کا رنگ بھی اچھا ہے، اس کا مزہ بھی اچھا ہے. مومن کو ایسی ہونا چاہیے.
नारंगी जैसा, खुशबू भी अच्छी, रंग भी पीला पीला है, मजा भी अच्छा है, छिलका भी कारामद, गुदा भी कारामद, ऐसा मोमिन। छुहारा है, मजा तो है, लेकिन और किसी काम करने उसमें मार्ग थोड़ी नहीं होती खजूर में, बढ़ा दिया स्वाद। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन मिसालों का मिसी आलिम लिखता है, वो तो लिखते में बहुत माहिर होते हैं, बहुत जबरदस्त। ये मिसाल भी नबी ही दे सकता था, कोई नहीं देता है, ये इल्हामी है। अब हर हदीस को कहाँ से बयान करूँ मौलाना, अब तो वक्त करीब हो जाता है, तो ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उलूम नबवियत से हम लोगों को मसरूर फरमाए, बहरवर फरमाए। उलूम में बरकत, उलूम में नूरानियत के अल्फाज में नूरानियत। इस हदीस की शरह में कादी अयाद ने फरमाया, इसमें बुरे साथियों और बुरे लोगों के साथ मुजालसत इख्तियार करने से और अहले बिदअत और लोगों के गिबत करने वालों की मुजालसत से बचने की हिदायत है। जो हर वक्त गिबत शिकायत करते हैं ना, उनके मजीब में न बैठो, तुम शरीक हो जाओगे, क्योंकि ये सब लोग सुनने वाले पर असर छोड़ जाते हैं। गलत बातें जो कहते हैं असर छोड़ जाते हैं, उसका असर रहता है, इस्तरारी तौर से रहता है। अस्तित्व को यूंजी भी है ना, सिर्फ तुमको निजात देगा। साथियों के साथ रहोगे, सादिकीन के, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा आदमी हमारे साथ था। बुरे आदमी क्या, उसको खुदे पड़ी रहेगी, वो किसी को क्या कहे। सादिकीन जहांगीर कहता था कि हमको किसी की इस पर उम्मीद नहीं है सिवाय इसके मुजद्दिद साहब ने हमको साथ रखा। ये है मुजद्दिद है, वो जाएंगे तो मुझको जरूर जन्नत में ले जाएंगे, है कि नहीं? बहुत अल्फाज याद नहीं है। मुजद्दिद साहब जहांगीर भी उम्मीद रखता था, सोबती को जहांगीर जा रहा था, यही सुबह हजीरा जाएगा, मुजद्दिद साहब के दस्तरखान पर खाना खाया, बहुत खुश हो गया। कहा मुझे शाही दस्तरखान पर, ये फकीर की दस्तरखान से ज्यादा मजा नहीं आया शाही दस्तरखान पर। ये सब कदरदान भी थे, ये बादशाह बेवकूफ नहीं थे। सब जहांगीर से कहा, किसी ने कहा कम सो, नहीं सो, वो जागता था। जहांगीर मालूम है, आदिल जहांगीरी मालूम है, तुम कहा सो रहा करो, क्यों इतना जागते हो? इतना उम्दा जवाब मेरे साहब। मन वक्त अजीज दरखाब न पसंदम, मैं उम्र अजीज को गफलत में गुजारना, नौ में गुजारना नहीं चाहता, क्योंकि ये लफ्ज है नौ में गिरा दरपेश है, बहुत बड़ी नींद सामने है, सोना ही है, यहाँ जाग लो। बहुत उम्दा जुमला। मैं कहता हूँ कभी सूफी लोग खुद सुनो इसको, बादशाह कह रहा है, बादशाह नौ में गिरा दरपेश है, बहुत नींद है, सोना ही है, नौ में अजीज है, ख्वाब गिरा उम्र अजीज को इसमें जाया न करो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को, हमारे वारिस बहुत पढ़ते थे, जागना हो तो जाग रहे, उर्दू जागना हो तो जाग रहे, अफलाक के शायद तहजूद आते हो। माशा रसूलुल्लाह साहब के बचपन ही से जाते थे तहजूद पर, जागना हजरत की खिदमत ले आते थे। ले आते थे, खड़ा करते थे, पूरी
ہم ہاتھ ادھر ادھر کرتے تھے، ادھر کرو، مصیبت ان کے لیے مصیبت یہ حضرت کا اتنا ادب تھا کہ میری کسی حرکت پر ان کو مطلب کہ اب ہم کھڑے ہیں، بچے ہیں، اور کبھی ادھر بھی کر سکتے ہیں ہاتھ، پورا وقت اسی وقت، تاکہ حضرت کے سامنے کوئی بات ایسی نہ ہونے پائے. بچپن میں لیے خواب گیان میں کیا بولے. چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کریں جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں، اور اس کے لیے اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا اور اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے، اور برے اور فاسد لوگوں سے بچے، اس لیے کہ یہ لوگ خارج سے بھی زیادہ نقصان دہ. خارج اشرط و قواعد پھر تزکیہ نفوس، اور بھی کام جانا ہونا ہے. بس کروں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھے ساتھی بھی نصیب فرمائے جن کے فیوض و برکات سے ہم آگے بڑھیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ اپنے اعلیٰ مقام سے انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اللہ جہانگیر یہی کہتا تھا کہ مجدد صاحب کا، اسی پہ کہا تھا مجدد صاحب کی تھوڑی سی مائیت اس پر مناظر کرتا تھا، کچھ ہم نے کیا نہیں سوائے کہ مجدد صاحب کی صحبت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک صحبت کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس میں کوشاں رہیں. بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن توجہ رکھنی تو ہم سبھی لوگوں کی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصلاح نفس، تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال فرما کر اپنے یہاں بلائیں. قد افلح من زکاہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.